أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 13 مشق تشدید۔ تشدید میں اس تختی میں وہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں جن پر شد ہو، اور شد والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے یا 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کر اور ایک دفعہ اپنے اوپر جو بھی اس کے حرکت ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ یہ رول ہے اس تختی کا۔ تا سیدھا پیش با ساکن تب، با حروف قلقلہ میں سے، اس لیے جب وہ ساکن ہوتا ہے تو اسے قلقلہ کرتے ہیں، اور قلقلہ کرنے کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کئی بار کہ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے ہلانا، یعنی کہ جس مخرج سے آواز ادا کی جاتی ہے اس حرف کی، اس کے ساتھ جا کے دوبارہ وہ آواز ٹکرائے، جیسے گیند دیوار پر مارتے تو واپس آ کے گیند ٹکراتی ہے۔ تو تا سیدھا پیش با ساکن تب، لام پڑی زبر سین ساکن لس، تب لس، سین پڑی زبر سا، تب لسا، را پڑی زبر الف مد رو، تب لسا رو، حمزہ پڑی زیر ای، تب لسا رو ای، را سیدھا پیش رو، تب لسا رو ای رو۔ یہاں پر سین کے اوپر شد تھی اس لیے لام کے ساتھ اس کو پہلے ملایا، پھر سین کے اوپر زبر تھی وہ ادا کی پڑھی، پھر را کے اوپر زبر ہے، آگے الف ہے، اوپر مد ہے، اس کو ہم 4 الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ آگے حمزہ بھی آ رہا ہے۔ تو اور ساتھ میں را کے اوپر جب زبر ہوتی ہے یا پیش ہوتی ہے تو اس کو پر پڑھتے ہیں، یعنی موٹی آواز سے پڑھتے ہیں۔ تو لسا رو ایرو۔ اگلا لفظ ہے فا پڑی زبر فا، میم پڑی زبر ہا ساکن مہ، فمہ، ہا پڑی زیر ہی، فمہ ہی، لام پڑی زیر لام ساکن لل، فمہ ہی لل، کاف کھڑی زبر کا، فمہ ہی لل کا، فا پڑی زیر فی، فمہ ہی لل کا فی، را پڑی زیر یا ساکن ری، فمہ ہی لل کا فی ری، نون پڑی زبر نہ، فمہ ہی لل کا فی ری نہ۔ اچھا جی، اس میں ہا کے اوپر شد ہے اس لیے میم کے ساتھ اس کو ایک دفعہ ملایا، دوسری دفعہ اس کے نیچے زیر تھی وہ ادا کی پڑھی، فمہ ہی، پھر لام پڑی زیر لام ساکن، لام کے نیچے زیر تھی، آگے لام کے اوپر جزم تھی اس لیے اس کو ملایا تو یہ بن گیا فمہ ہی لل۔ کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، 2 الف کے برابر لمبا کریں گے، فمہ ہی لل کا، فا پڑی زیر فی، فمہ ہی لل کا فی، را پڑی زیر یا ساکن ری، حروف مدہ کے رول سے جب زیر والا حرف ہو اور آگے یا ساکن آئے تو اس کو 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، فمہ ہی لل کا فی ری، نون پڑی زبر نہ، فمہ ہی لل کا فی ری نہ۔
اچھا، آپ نے یہ پڑھی کہ لفظ سے پریشان نہیں ہونا، یہ زیر ہی ہے اور یہ زبر ہی ہے۔ پڑھی کا اور کھڑی پہ فرق ڈالنے کے لیے کہ آپ کو سمجھ میں آئے، تو اس لیے یہ ساتھ میں کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو صرف را پڑھی، اس کی زیر یا ساکن ری کی جگہ را زیر یا ساکن ری کر کے پڑھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ پڑھی کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اوپر پڑھی ہوئی ہے، یعنی اس کے ساتھ لکھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور کھڑی زبر کیونکہ اس بالکل اسٹریٹ سی ہے اور سمجھنے کے لیے، حرکات میں فرق کے لیے یہ کہا جاتا ہے۔ بہت ہی آسان سے یہ ہے اور میرا خیال ہے میں نے کافی ڈیٹیل میں سمجھا دیے۔ انشاءاللہ آپ پریکٹس کریں، جلد آ جائے گا۔ یہ اس کی 13th لائن ہے اس تختے کی۔ اللہ حافظ۔